بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت پنجم، ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات۔ آج ہم نے باب دوم ایمانیات اور عبادات کے حصہ الف ایمانیات کے سبق نمبر 2 کے بارے پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 2، ختم نبوت اور اطاعت رسول۔ ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ طلباء و طالبات، اس سبق میں ختم نبوت، اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اطاعت کیا لفظ ہے؟ اطاعت، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ طلباء و طالبات، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کو اپنانا، ان طریقوں پر عمل کرنا، ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اگر ہم اطاعت کرتے ہیں کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی، تو ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی اور دنیا کی زندگی میں بھی۔ طلباء و طالبات، سبق کے آغاز سے پہلے صفحہ نمبر 16 پر کچھ حاصلات تعلم لکھے گئے ہیں۔ حاصلات تعلم، حاصلات آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حاصلات کا کیا مطلب ہے۔ حاصلات کا مطلب ہے حاصل کرنا۔ کس سے نکلا ہے یہ لفظ؟ حاصل سے۔ حاصلات جمع ہے حاصل کی۔ دوسرا لفظ ہے تعلم۔ کیا لفظ ہے؟ تعلم۔ یہ لفظ تعلیم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سیکھنا یا جاننا۔ طلباء و طالبات، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 16 جی کھول لیا۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ
مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حاصلات تعلم کیا ہیں، یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کن چیزوں کو جاننے کے قابل ہو جائیں گے، آپ کن چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جی پہلا پوائنٹ دیکھیے، عقیدہ ختم نبوت کے معنی و مفہوم اور اہمیت کو سمجھ سکیں، یعنی ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے آپ کو بتایا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے آخری نبی اور رسول جانتے اور مانتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم اور سنت نبوی کے مفہوم سے واقف ہو جائیں۔ اطاعت کا مطلب ہے پیروی کرنا یا فرما برداری کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ پیروی کرنا۔ یعنی اس سبق میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے، ان طریقوں کی پیروی کرنی ہے۔ اور سنت نبوی کا مفہوم، سنت کا مطلب ہوتا ہے بچوں طریقہ، سنت نبوی، اس حوالے سے ہم اس سبق میں پڑھیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، اس کی تفصیل ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی عملی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مثالوں سے سمجھ سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں۔ احکام حکم کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایسے اعمال جن پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مثالوں سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کس طرح سے انہوں نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی تھی، انہی طریقوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرے، اطاعت کرے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، سنت نبوی کی اہمیت اور شرعی حیثیت کو جان سکیں۔ سنت آپ کو میں نے
پہلے بھی بتایا ہے کہ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ اس سے مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ کار تھا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، نمبر 6، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کو اپنی زندگی میں ان طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، ان طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ طلباء و طالبات، یہ تھے اس سبق کے حاصلات تعلم جو آپ کو میں نے یہاں پر بتائے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ الفاظ معنی لکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہے نبی کا مطلب۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ لکھیں شاباش، کیا مطلب ہے؟ خبر دینے والا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس رسول۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ پیغام پہنچانے والا۔ نیکسٹ ہے وحدانیت۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ آگے دیکھیے، سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین
सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तुलबा व तालिबात, यहाँ पर आपको बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इनके बाद अब इस दुनिया में कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तुलबा तालिबात, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले जो नबी थे उनका नाम क्या है? जी, उनका नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगंबर थे। आप सबको इस बात का पता होना चाहिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगंबर थे। या सबसे पहले नबी का नाम क्या था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तुलबा व तालिबात, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ख़त्मे नबूवत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम के बाद क़यामत तक इस दुनिया में ना कोई रसूल आया है और ना ही क़यामत तक कोई नबी या रसूल आएगा। नबूवत का सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। आगे देखिए, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम के बाद रिसालत या नबूवत का दावा करेगा, वो झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज है। इसी को अक़ीदा ख़त्मे नबूवत कहते हैं। दावा का मतलब है ख्वाहिश करना। क्या मतलब है ख्वाहिश करना? यानी यहाँ तक आपको बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम के बाद जो शख्स रिसालत का दावा करेगा या ख्वाहिश करेगा तो वो झूठा कहलाएगा और वो इस्लाम के दायरे से खारिज है, यानी दायरा इस्लाम से बाहर है या निकाला हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? अक़ीदा ख़त्मे नबूवत। खारिज का मतलब आप लिख लीजिए, क्या मतलब होता है? निकाला हुआ। बाहर या निकाला हुआ। बाहर या निकाला हुआ।
دو مطلب ہیں اس کے، آپ دونوں لکھ لیجئے۔ طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ طلباء و طالبات، اب ہم دوسرے دن کا کام کریں گے۔ دوسرے دن کا کام، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 16۔ گزشتہ لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے عقیدہ ختم نبوت۔ آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ لکھ لیجئے، عمل کرنا یا فرما برداری کرنا۔ آگے ایک قرآنی آیت دی گئی ہے، دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کیا، اس کی پیروی کی، فرما برداری کی، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کی یا اطاعت کی۔ آگے دیکھیے، قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، خوشنودی کا مطلب ہے خوشی۔ کیا مطلب ہے خوشنودی؟ اس کا مطلب آپ لکھیں گے خوشی۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو شخص چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے، لازمی ہے۔ کس کی پیروی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ دوبارہ دیکھیے، جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو یہاں پر لکھا ہے اسوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے زندگی گزاری وہ طریقہ کار، اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ نمونہ کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ کیا مطلب ہے مثال؟ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ طلباء و طالبات، یہاں ایک بلاک دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے فرمان الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے۔ دیکھیے، اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ طلباء و طالبات، یہاں پر اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر لو، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اس سے منع رہو۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھول لیجئے۔ جی، کھول لیا؟ اب ہم پڑھیں گے سنت کے حوالے سے۔ کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی اہمیت۔ سنت کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سنت کہتے ہیں طریقہ کو۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ۔ جی، سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسے آپ انڈر لائن کیجئے۔ آپ سے شارٹ کوسچن میں اگر سنت نبوی کی تعریف پوچھی جائے تو آپ یہی لکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے
گفتگو کا مطلب ہے بات چیت کرنا. گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سنت میں شامل ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کھانے پینے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، دنیا میں کسی سے کوئی چیز لینے یا کوئی چیز دینے کے حوالے سے جو طریقہ کار بتائے ہیں وہ سب سنت میں شامل ہیں. دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے. سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے. طلباء و طالبات، یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد، ان عبادات کا اسلام نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے. یعنی قرآن کریم میں یہ لکھا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی حکم دے دیا گیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور یہ کام کس طرح سے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ہمیں بتایا ہے کس نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے. تو جو طریقہ بتایا گیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے. کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ مثال لے لیں اگر نماز کی، تو نماز ایک اہم عبادت ہے. قرآن کریم میں بار بار نماز کی ادائیگی کا بیان کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب دیکھیے نماز قائم کرنے کا حکم قرآن کریم میں دے دیا گیا ہے، لیکن نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب ہمیں پتہ چلتا ہے سنت سے. یعنی یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو ہمیں نماز ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا وہ شامل ہو جائے گا سنت میں. اس لیے سنت نبوی پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. آگے دیکھیے، ہمیں عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت میں واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت ہے. اطاعت کیا لفظ ہے؟ اطاعت. اس کا مطلب ہے پیروی کرنا.
الف کے نیچے زیر، توئیں کے اوپر زبر، آئن کے اوپر زبر اور تے کے نیچے ہے پیش، اطاعت۔ تے کے نیچے ہے زیر۔ اگر یہ لکھا جائے اطاعت رسول تو پھر ہم اس کے نیچے زیر ڈالیں گے، ادروائز ہم اس کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے۔ اطاعت کا مطلب ہے پیروی کرنا۔ طلباء و طالبات، دوسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ طلباء و طالبات، اب ہم تیسرے دن کا کام کریں گے۔ تیسرے دن کا کام، تیسرے دن کے کام میں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 17 کھول لیا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اطاعت کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے پیروی کرنا یا فرما برداری کرنا۔ کیا مطلب ہے پیروی کرنا یا فرما برداری کرنا؟ جی شروع کریں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے۔ احکام، احکام حکم کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایسے اعمال یا عبادات جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ احکام حکم کی جمع ہے۔ حکم کی جمع ہے ایسے اعمال یا عبادات آپ لکھ لیں، وہ اعمال یا عبادات جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ احکام حکم کی جمع ہے
وہ اعمال یا عبادات جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ پیروی کا مطلب عمل کرنا یا فرما برداری کرنا۔ لکھ لیجئے، عمل کرنا یا فرما برداری کرنا۔ آگے ایک قرآنی آیت دی گئی ہے، دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کیا، اس کی پیروی کی، فرما برداری کی، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کی یا اطاعت کی۔ آگے دیکھیے، قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، خوشنودی کا مطلب ہے خوشی۔ کیا مطلب ہے خوشنودی؟ اس کا مطلب آپ لکھیں گے خوشی۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو شخص چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے، لازمی ہے۔ کس کی پیروی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ دوبارہ دیکھیے، جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو یہاں پر لکھا ہے اسوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے زندگی گزاری، وہ طریقہ کار اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ نمونہ کا مطلب ہوتا ہے مثال۔
کیا مطلب ہے؟ مثال: ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ طلباء و طالبات، یہاں ایک بلاک دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے فرمان الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے۔ دیکھیے: اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ طلباء و طالبات، یہاں پر اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر لو، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اس سے منع رہو۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھول لیجئے۔ جی، کھول لیا؟ اب ہم پڑھیں گے سنت کے حوالے سے۔ کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اہمیت۔ سنت کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ سنت کہتے ہیں طریقہ کو۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ۔ جی، سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسے آپ انڈر لائن کیجئے۔ آپ سے شارٹ کوسچن میں اگر سنت نبوی کی تعریف پوچھی جائے تو آپ یہی لکھیں گے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، گفتگو کا مطلب ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سنت میں شامل ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کھانے پینے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، دنیا میں کسی سے کوئی چیز لینے یا کوئی چیز دینے کے حوالے سے جو طریقہ کار بتائے ہیں وہ سب سنت میں شامل ہیں۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی
تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ طلباء و طالبات، یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد، ان عبادات کا اسلام نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں یہ لکھا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی حکم دے دیا گیا کہ یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ کام کس طرح سے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ہمیں بتایا ہے کس نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے۔ تو جو طریقہ بتایا گیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ مثال لے لیں اگر نماز کی، تو نماز ایک اہم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں بار بار نماز کی ادائیگی کا بیان کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب دیکھیے، نماز قائم کرنے کا حکم قرآن کریم میں دے دیا گیا ہے، لیکن نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب ہمیں پتہ چلتا ہے سنت سے۔ یعنی یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جو ہمیں نماز ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا، وہ شامل ہو جائے گا سنت میں۔ اس لیے سنت نبوی پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ آگے دیکھیے، ہمیں عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ طلباء و طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں، خواہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں کس سے رہنمائی لینی ہے؟ سنت نبوی سے، قرآن سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی۔ پھر ہی ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم دیکھیے کیا ہے؟ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی اعتراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث لی گئی ہے کتاب صحیح بخاری سے، اور حدیث جو ہے کتاب النکاح سے لی گئی ہے۔ جی، کیا ہے کہ جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی سنت سے اعتراض کیا، اس کا انکار کیا، تو اس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ طلباء و طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہم سب
سنت نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہوا، اور ہماری سبق نمبر 2 ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی پڑھائی مکمل ہوئی۔